معلوم کر لینا چاہیے کہ مولا امیر علیہ السلام کے جو 18 بیٹے تھے، ان 18 بیٹوں میں اگر کسی ضعیف روایت کے اندر آیا ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مستند جو کتب ہیں اور جو ہمارے مسلمات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر نام کا کوئی بیٹا مولا امیر علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہے۔ ہاں کسی جگہ کوئی ضعیف روایت تو وہ ضعیف ہوتی ہے، وہ حجت نہیں ہوتی، لیکن مستند اور دوسرا کہ مسلم الثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر نام کا مولا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ پیچھے رہ گئے 2 بیٹے عمر اور عثمان، اس نام کے مولا کے بیٹے ہیں، لیکن آیا مولا کے ایک بیٹے کا نام عمر ہونا، دوسرے بیٹے کا نام عثمان ہونا، آیا یہ دلیل اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ مولا نے اپنے ان بیٹوں کے نام حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان کے نام پر رکھے تھے، یا حقیقت اس کے برعکس؟ تو سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ لفظ عمر اس نام کے صرف ایک شخصیت اس دور میں نہیں تھی۔ ہماری علم الرجال کی کتب دیکھ لیں، اہل سنت کی علم الرجال کی کتب دیکھ لیں، میرے سامنے قاموس الرجال پڑی ہے، اس کی جلد نمبر 8 کے اندر یہاں پر پوری فہرست موجود ہے، اسی طرح کتب تسنن میں بھی یہ نام موجود ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اس نام کے اس دور میں 8 افراد تھے، یعنی عمر نام کے اس زمانے کے اندر 8 بندے تھے، اور ان 8 افراد کے ناموں کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 عمر بن ابی سلمہ، نمبر 2 عمر بن ثابت، نمبر 3 عمر بن خطاب، نمبر 4 عمر بن سعد بن ابی سعید الاسدی، نمبر 5 عمر بن سعد بن ابی وقاص، نمبر 6 عمر بن شرجیل تابعی، نمبر 7 عمر بن علی بن ابی طالب، اور نمبر 8 عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ 8 لوگ تھے اس نام کے۔ تو ان 8 افراد میں ایک بیٹا ہے، ایک شخصیت ہے مولا علی کا بیٹا جس کا نام عمر ہے۔ تو بالآخر جب اتنے افراد موجود ہیں اس نام کے، تو یہ کہاں سے نتیجہ عکس کر لیا گیا کہ باقی 6 کے ساتھ تو مولا کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن صرف ایک شخصیت عمر بن خطاب کے ساتھ اس نام پر ہی مولا نے اپنے بیٹے کا نام یہ رکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے اس پر نص کوئی نہیں، یعنی یہ کوئی بندہ بھی مکتب اہل بیت سے یہ دکھا نہیں سکتا کہ مولا نے کہیں پہ فرمایا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے نام عمر بن خطاب کے نام پہ رکھ رہا ہوں، بلکہ معاملہ اس کے برعکس۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلے میں نے نام لیا وہ ہے حضرت عمر بن ابی سلمہ۔ یہ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر سے بیٹے تھے، اور جب وہ بیوہ ہو گئیں تو ان کی عمر 5 سال تھی، اور یہی وہ بچہ ہے کہ جب اپنی ماں کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اماں جان آپ نے کسی اور سے عقد کرنا ہے تو کیا ہی بہتر ہو کہ اگر آقا دو جہان سرکار رسالت امام علیہ السلام کے ساتھ آپ عقد کر لیں۔ تو جناب ام سلمہ ام المومنین فرمانے لگی کہ بیٹا میں ایک خاتون ہوں، مجھے حیا مانے ہے، میں خود جا کے کیسے ذکر کروں؟ کہا نہیں اماں جان یہ مجھ پر چھوڑے، میں اس کو میں خود جا کے ذکر کرتا ہوں۔ یہ 5 سال کا بچہ مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ گئے۔ حضور کے پاس بہت سارے لوگ تھے، اپنے اپنے مسائل لوگ بیان کر رہے تھے، آقا دو جہان ایک ایک کے مسائل کو سنتے، ان کے جواب دیتے۔ آخر پہ یہ بچہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، اب حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس بچے کو بلایا، کہا کہ بیٹے کیوں آئے؟ تو یہ بچہ بول کر کہنے لگا کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ماں بیوہ ہو چکی ہے، تو میں اب میری والدہ کے ساتھ عقد کر لوں۔ حضور کو اس کی معصومانہ انداز میں یہ ادا اتنی پسند ہے کہ سرکار نے فوری طور پر اس کو کر دیا، اور جب عقد ہونے لگا تھا تو یہی بچہ جہاں پہ رسول اللہ کی طرف سے کچھ گواہ بنے نکاح کے، وہاں پہ یہی بچہ جو 5 سال کا اپنی ماں کی طرف سے اسی نکاح کا گواہ بھی بنا ہے، عمر بن ابی سلمہ۔ اس کے بعد یہ 5 سال کی عمر کا واقعہ۔ اب اس کے بعد اگر ان کی باقی زندگی آپ دیکھ لیں تو جب ساری دنیا نبی اکرم کے بعد مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ گئی، لیکن یہ شخصیت مولا کے ساتھ، اور اس کے بعد جب مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ظاہری حکومت قائم ہوتی ہے تو امیر المومنین انہی کو
بحرین کا گورنر بھی بناتے ہیں، اور یہ وہی شخصیت ہے حضرت عمر بن ابی سلمہ جو کہ نبی اکرم کے صحابی بھی ہیں اور امیر المومنین کے شیعہ بھی، کہ جنہوں نے جنگ جمل میں بھی مولا علی کا ساتھ دیا ہے، کسی اور طرف نہیں۔ مولا امیر کے ساتھ رہے جنگ جمل میں اور اس کے بعد بحرین کا گورنر بنایا۔ اور یہاں پر یہ میرے پاس ایک کتاب ہے الصحیح من سیرت الامام علی علیہ السلام، یہ 35 جلدیں ہیں، اس کی پہلی جلد کے اندر یہاں پر علامہ سید جعفر مرتضی عاملی نے اس کے صفحہ نمبر 286 پہ لکھا ہے کہ امیر المومنین نے کے لیے فرماتے ہیں کہ سماہ بہذا الاسم حبا بعمر ابن ابی سلمہ، کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے عمر بن ابی سلمہ سے محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے۔ تو جب یہ موجود ہے تو اس کے بعد عمر بن اگر خطاب ہے اس زمانے میں تو عمر بن سعد بھی اس زمانے میں موجود ہے۔ اور پھر اگر آپ ائمہ کی اولاد کا تذکرہ پڑھیں تو سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے جس کا نام حارث ہے، اور حارث نام کے کچھ لوگ کربلا میں آئے، ان میں ایک شخص ہے حارث بن نوفل۔ یہ حارث بن نوفل کربلا میں شامل تھا اور امام سید سجاد علیہ السلام ہر نماز میں نام لے کر اس پہ لعنت کیا کرتے تھے۔ بعد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کا نام حارث رکھا۔ تو کیا کوئی یہ استدلال کر سکتا ہے مثلا آج کوئی یزیدی خارجی آ جائے اور کہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اتنی محبت تھی اس حارث بن نوفل سے نعوذ باللہ کہ اس کے نام پر اپنے بچے کا نام حارث رکھ دیا؟ کہتا نہیں۔ جیسا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے کا نام حارث ہے لیکن اس کے نام پہ حارث نہیں رکھا، حارث بن نوفل کے نام پہ حارث نہیں رکھا، جو کہ کربلا سے لے کر شام تک جس ملعون نے امیر المومنین کی بیٹیوں پہ بڑے ظلم کیے، اس پہ لعنت تو کر سکتے ہیں اہل بیت، اس سے محبت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے، تو علامہ سید جعفر مرتضی عاملی کہتے ہیں سماہ بہذا الاسم حبا بعمر ابن ابی سلمہ، عمر بن ابی سلمہ سے محبت کی وجہ سے امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ ایک چیز دوسرے نمبر پہ اگلا ہے کہ عثمان بھی مولا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، تو کیا امیر المومنین نے اپنے بیٹے کے نام حضرت عثمان ابن عفان جو کہ تیسرے نمبر پہ حکمران ہیں ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے؟ تو اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ جس طرح میں نے پیچھے عرض کی ہے کہ عمر نام کے اس وقت 8 بندے تھے، تو یہ کسی جگہ پہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عمر بن خطاب کے نام پر مولا نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ اسی طرح عثمان بن عفان کے نام پر بھی مولا نے اپنے بیٹے کا نام عثمان نہیں رکھا۔ اب اس کو آپ علم الرجال کی کتب دیکھ لیں، قاموس الرجال جلد نمبر 7 کے اندر پوری تفصیل ہے۔ یہ 19 لوگ اس دور میں عثمان نام کے تھے، یعنی ایسے افراد کہ جن کا نام عثمان تھا ان کی تعداد 19 بنتی ہے اور وہ اس زمانے میں تھے۔ اب ایک ایک نام میں لیتا ہوں، یہ آپ نوٹ کرتے جائیں۔ قاموس الرجال جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 111، آپ یہاں پہ صفحہ نمبر 111 ہے، 110 ہے، صفحہ نمبر 116 ہے، یہ مختلف میں نام لینے لگا ہوں، جلد نمبر 7 ہے۔ اس کے علاوہ کتب تسنن کے اندر بھی یہ نام موجود ہے علم الرجال کے اندر۔ کیا؟ نمبر 1 عثمان بن ارکم، نمبر 2 عثمان بن ابی العاص، نمبر 3 عثمان ابن حنیف، نمبر 4 عثمان بن خلف، نمبر 5 عثمان بن ربیعۃ الجمعی، نمبر 6 عثمان بن سعید البغدادی، نمبر 8 عثمان بن شماس بن لبید المخزومی، نمبر 9 عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ العبدری، نمبر 10 عثمان بن عامر ابو قحافہ التیمی، نمبر 11 عثمان بن عثمان المخزومی، نمبر 12 عثمان بن عفان، نمبر 13 عثمان بن مزعون، نمبر 14 عثمان بن قیس، نمبر 15 عثمان بن صہیب، نمبر 16 عثمان بن الخطاب بن عبداللہ بن عوام، نمبر 16 عثمان بن سعد، نمبر 17 عثمان بن ابی شیبہ، نمبر 18 عثمان بن علی بن ابی طالب، اور نمبر 19 عثمان ابن
القاسم الانصاری. 19 لوگ، اس سے بھی زیادہ ہیں، میں ابھی جلدی میں تھوڑا سا میں نے کر دیا، ورنہ اس سے بھی زیادہ تقریباً 27 تک بنتی ہے تعداد اس نام کی کہ جن کا نام اس زمانے میں عثمان تھا. اب جہاں بھی اتنے افراد موجود ہیں تو یہ کہاں سے آپ نے نتیجہ نکال لیا کہ مولا امیر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان بن عفان کے نام پر اب عثمان رکھا ہے؟ اگر اتنی محبت تھی تو مولا کائنات حضرت عثمان بن عفان کے تجہیز و تکفین میں شامل کیوں نہیں ہوئی؟ یا حضرت عمر بن خطاب سے اتنی محبت تھی تو ان کے جنازے میں مولا کائنات نے شرکت نہیں کی؟ رہی بات کہ اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا، تو اب آ جائیں خود مولا امیر علیہ السلام کی زبان سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کا نام عثمان رکھ رہا ہوں تو کس وجہ سے رکھ رہا ہوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عثمان ابن مظعون. اب غور کریں، عثمان بن عفان اور ہیں جو کہ تیسرے نمبر پہ حضرت عمر بن خطاب کے بعد حکمران، ایک ہے عثمان ابن مظعون، یہ اور امیر المومنین ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ نبی اکرم کے صحابی تھے اور یہ وہ شخصیت ہے، اتنی پاک و پاکیزہ شخصیت کہ دور جاہلی کے اندر بھی شراب کو حرام سمجھتے تھے. اور پھر یہ جنگ بدر میں مولا کی اسلام کی پہلی جنگ، اس میں آقا دو جہان علیہ السلام کے ساتھ تھے اور یہ پہلی جنگ میں ہی شہید ہو گئے. اور جب یہ شہید ہوئے تو امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ قاموس الرجال کے اندر اور باقی کتب کے اندر بھی مستدرکات مستدرک علم رجال الحدیث، اس کے اندر بھی وہ بھی علم الرجال کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو میرے آقا نے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے عثمان بن مظعون کی پیشانی کو چوما تھا. فرط محبت میں آ کر حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان بن مظعون کی پیشانی کو چوما تھا. اب کتابوں کے نام لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، مقاتل الطالبین، پھر بحار الانوار جلد نمبر 31، جلد نمبر 45، تقریب المعارف لابی صلاح الحلبی صفحہ نمبر 294، ابصار العین فی انصار الحسین صفحہ نمبر 68، اور الصحیح من سیرت الامام علی علیہ السلام جلد نمبر 1۔ اس کے اندر ان کتب کے اندر امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ میرے آقا جب اتنی محبت اور الفت کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون کی شہادت کے وقت ان کے دفن ہونے سے پہلے ان کی پیشانی کو چومتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، تو پھر مولا فرماتے ہیں انما سمیتہ باسم اخی عثمان بن مظعون، میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان بن مظعون کے نام پہ رکھا ہے، کسی اور کے نام پہ نہیں رکھا۔ تو جب مولا کائنات خود بیان فرماتے ہیں تو پھر میں کون ہوں کہ پھر اس بات کا انکار کروں اور خود اپنی مرضی کا کوئی نتیجہ نکالوں یا خود کوئی بات گھڑ کے لے کہ ان کے نام پہ نہیں فلاں کے نام پہ رکھا۔ جب مولا کائنات خود فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان بن مظعون کے نام پہ رکھا۔ مومنین کرام، اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا، اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں لیکن میں گفتگو کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ پروردگار ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔